مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے. یہ عقیدت ان کے ایمان کا حصہ ہے. اللہ پاک کے بعد اللہ کے نبی سے عقیدت کرنا، ایمان لانا ان کے شہادت کا، ان کے کلمے کا، ان کے ایمان کا حصہ ہے. یہ تعلق صرف عقیدت کا نہیں ہے، یہ اطاعت کا بھی ہے. یہ صرف اطاعت کا نہیں ہے، یہ عقلی تعلق بھی ہے. یہ تعلق نفسیاتی بھی ہے، یہ تعلق روحانی بھی ہے، یہ تعلق ان کا جذباتی بھی ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ جذباتی تعلق اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہمارے ایمان میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے ہر لحاظ سے محبت کرنی اور ان کو، آپ کی ذات کو اپنی ذات سے اوپر رکھنا ہے، اپنے آل و اولاد سے اس کو اوپر رکھنا ہے، اپنی عزت سے آپ کی عزت کو اونچا رکھنا ہے. جب کوئی آدمی میری ماں کو، میری بیٹی کو، میری بہن کو، میرے باپ کو گالی نکالتا ہے، برا لفظ کہتا ہے، بد تہذیبی کرتا ہے، تو مجھے غصہ آنا فطری بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ میرا رد عمل کیا ہوگا. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم قانون بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے ہماری جذباتیت کی. اور مسلمان اس بات کا عدل اعلان اظہار کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ مان لینا چاہیے ہمارے جذبات سے کھیلتے ہوئے سے پہلے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی سے مطلب جذباتی ہے. کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفات ہوں تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اور ہم ان کی ذات کو جب اوپر لے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. ہم تو یہاں تک چلے جاتے ہیں. اس لیے بھی جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے مجھے بہتر نہیں رکھے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا شاید وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد مسلمانوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ جذباتی ہونا ہم اعلان سے فخریہ کہتے ہیں. یہ بات دنیا کو سمجھ لینی چاہیے. اس لیے اس کو دنیا عام طور پر مانتی ہے. تمام ممالک میں، یا کہہ سکتے ہیں آپ تمام ممالک میں کسی زمانے میں یہ قانون تھا کہ آپ کسی کے نبی کے بارے میں اگر، یا ان ویسٹ میں یہ قانون تھا مغرب میں، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ کوئی بری بات کہیں گے تو یہ سزا تھی. اور دنیا میں بہت ساری سزائیں ہو چکی ہیں. بعض ممالک نے اب اس قانون کو ختم تو نہیں کیا، عمل بند کر دیا، لیکن ہمارے یہاں تو یہ قانون ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں. ہمارے فقہا میں اس کے بارے میں اختلاف رہا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ذرا نرم تھا. حضرت قاضی ایاز، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ سختی کرتے تھے. پاکستان کی عدالت میں ایک دفعہ اسماعیل قریشی صاحب ایک ایڈوکیٹ تھے لاہور کے، انہوں نے کیس کیا. فیڈریشن کورٹ نے پاکستان کے بہت سے علماء کو بھی بلایا. کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ حد نہیں ہے، یہ تعزیر ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ حد ہے. البتہ فیڈریشن کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ یہی تھا کہ یہ حد ہے. مراد کیا ہے؟ حد سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر پاکستان میں کسی بھی نبی کی، اور خاص طور پر ہمارے نبی، میں پھر کہتا ہوں کسی بھی نبی کی، اور خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے سارے ہمارے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہمارے، آدم علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی توہین کرے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی سزا موت ہوگی. بعض لوگوں نے رائے دی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال فیڈریشن کورٹ کا فیصلہ یہی تھا. یہ فیصلہ بعض علماء کے نزدیک حنفی ویو کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے. انہوں نے رائے دے دی. سپریم کورٹ میں حکومت نے چیلنج کیا اس فیصلے کو کہ بھائی آپ اس کو حد نہ بنائیں، تعزیر رکھیں.
لیکن پھر بھی وہ حکومت کو علماء نے دباؤ ڈالا، پاکستان کے لوگوں نے. یہ غالباً 1990 91 92 کی بات ہوگی. تو سپریم کورٹ میں جو اپیل کی گئی تھی واپس لے لی گئی. گویا کہ اس کا قانون یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ، چاہے اللہ کے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ یا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ہوں، جو بھی ان کی توہین کرے گا ان کی سزائے موت ہوگی. یہ تو قانون پاکستان میں ہے. لیکن جب آپ کو یا ہمیں باہر سے کوئی چیز ایسی ملتی ہے جس میں ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے تو مسلمان بہت غصے کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ چارلی ایبڈو نے ایک کارٹون چھاپے فرانس میں، ہالینڈ میں، مختلف ملکوں میں، آپ کو بتائیے. اور کئی سال پہلے مسلمانوں نے شدید رد عمل کیا اور لوگ مارنے پہ تیار ہو گئے، چیزوں کو آگ لگا دی. بہت سارے بندے مر گئے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ میں بہت مر گئے. یہ وجہ یہ غلط صحیح میں بحث نہیں کر رہا، میں بتاتا ہوں کہ مسلمان کرتے کیوں ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب یا دین دشمن طاقتیں ہمارے بنیاد پہ ضرب لگاتے ہیں. یہ ان کے مسلمانوں کے دماغ میں یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقتدر یہ ہے جو حضرت علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. یہ ویو ہے مسلمانوں کا کہ وہ ہمارے اندر سے، وہ ہمارے دین سے تنگ ہیں، ہمیں مسلمان ہونے کے وہ خوش نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام چھوڑ دیں. اس لیے وہ جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، جو ہمارا مرکز دین ہے، جس کے معرفت ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اس کو وہ توڑ دیں ہم سے. دیکھیے نا، ہم توحید کیسے جانتے ہیں؟ توحید ہم صرف اس لیے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. ہم تو اللہ کو ان کے حوالے سے جانتے ہیں. ہم قرآن مجید جو ہم لیے پھرتے ہیں، جو ہمارا اساس ہے، وہ ہم اللہ کے نبی کی معرفت جانتے ہیں. ہمارا براہ راست تو اللہ سے تعلق ہی نہیں بنتا، ان کی وجہ سے بنا. انہوں نے اللہ سے ہمارا تعلق جوڑا تو واسطہ تو نبی بنے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اس مرکز کو توڑنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے مسلمان جو ہیں اس پہ رد عمل کرتے ہیں اور رد عمل جذباتی کرتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ جذباتی وہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا حصہ، ایمان کو کیوں چھوڑ دو؟ مغرب کو بھیا کرنا چاہیے. دیکھیے، جب مغرب یہ کہتا ہے یا دنیا کے بہت سارے ممالک یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار اچھی چیز ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ بھی ان کے حقوق انسانی میں لکھا ہوا ہے نا، کسی جذبات سے نہیں کھیلنا. 1.5 ارب مسلمان ہیں 57 ملکوں میں، تو اپنے ملک ہیں. اس کے بعد وہ مغرب میں بے پناہ ملکوں میں ہم رہتے ہیں، مشرق میں بھی رہتے ہیں. میرے بھائی، آزادی اظہار آپ ضرور کریں. آزادی اظہار کا یہ طریقہ کہ 1.5 ارب انسانوں کا چھوڑ دو یار، مسلمان ہیں، انسانوں کے دل کو تم دکھاؤ گے، یہ کون سی آزادی اظہار ہے؟ آپ نے خود طے کر رکھا ہے کہ آزادی اظہار وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میرا ناک شروع ہوتی ہے. کیا آزادی اظہار کے نام پہ وہاں آپ یہودیوں کے خلاف بات کرنے دیتے ہیں؟ نہیں. اینٹیسمیٹک کہتے ہیں نا، جو آدمی وہاں یہ کہہ دے کہ یہودی برے ہیں، آپ ان کو سزا دیتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہودیوں کے ساتھ جرمنی نے ظلم نہیں کیا تھا، آپ اس کو سزا دیتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ظلم بالکل غلط ہوا. میں راضی طور پہ کہتا ہوں کہ ہٹلر نے بڑا ظلم کیا، بے پناہ یہودی مارے، ظلم کیا. کسی انسان کو نہیں مارنا چاہیے. اور وہ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کو مارنے کی کیا وجہ تھی؟ اس نے عیسائی بھی مارے، اس نے مسلمانوں کو بھی مارا، نئے نئے ٹیکنیکیں، گیس چیمبر میں جلا دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو بات کرے اس کو تو سزا دو. ہم بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ دو سزا، لیکن اس کی آڑ میں اب ہمارے نبی پہ تو باتیں نہ کرو، ہمارے بھی جذبات کا خیال کر لو. اگر تھوڑے سے 2% 1% دنیا میں یہودی ہیں، اتنے بھی نہیں ہیں میرے خیال میں، 0.2% ہے، مجھے اب یاد نہیں صحیح آ رہا. اگر ان کے جذبات کا تمہیں خیال ہے تو ہم تو 1.5 ارب بھی، ہمارے جذبات کا بھی خیال کر لو. اور یہ آزادی اظہار کا جو آپ بہانہ بناتے ہو، یہ بہانہ آپ کے یہاں ہے ہی نہیں. اور تمام بین الاقوامی قوانین وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا ادب کرنا. اب میں آتا ہوں ہمارا رد عمل جو ہے، باہر جو کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم ذرا غصہ کرتے ہیں، ہم آگ لگا دیتے ہیں، سوارا کھانا دلاتے ہیں. میری اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا رد عمل پہلی بات تو ہے کہ یہ فطری ہے، ہونا چاہیے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ نہ کرو.
یہ غیر فطری بات ہے. محبت پہ حرف آئے، محبت پہ کوئی آدمی بری بات کہے تو غصہ تو آتا ہے. ہمارے تو روح کا مرکز ہے، دین کا مرکز ہے، غصہ تو فطری بات ہے. مسلمان کوئی بغیرت تو نہیں ہے، کوئی دیوس تو نہیں ہے کہ وہ اس بات کو برداشت کر جائیں. اگلا ایشو یہ ہے کہ غصہ کریں کیسا، اس کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں ہدایات دی. یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جنہوں نے جب یہ سوڈان میں یہ حکومت ہوئی، کالونی بنی، تو عمر مختار نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی اور وہاں سے اٹلی کو نکالنے کے لیے بہت بڑی، آپ سب کو یاد ہے، بڑی مشہور فلم ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، دی لائن آف دا ڈیزرٹ. اس میں یہ بات چیت ہوتی ہے. ایک جگہ آ کر نا وہ مسلمانوں کے بچیوں کو، عورتوں کو، شہر کو آگ لگا دے، بستی کو آگ لگا دیتے اٹلی والے. تو یہ جو عمر مختار ہے، یہ کمانڈر ہوتا ہے. اس کے کمانڈر چھوٹے کہتے ہیں کہ ہم بھی فلان جگہ ان کی بچے عورتیں بیٹھی ہیں اور ہم جا کے ان کو مارتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو آگے سے وہ کمانڈر کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بچے مارے، ہم رد عمل نہ کریں. وہ کہتا ہے میں اٹیلین کو فالو نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، میں ان کی اطاعت کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. ہم بھی ان کی اطاعت نہیں کرتے، ہم بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں. کیا کریں گے ان کے اسوہ کی روشنی میں؟ پہلی بات تو ہے کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے، دامے گرے میں، سخنے، سیاسی، سفارتی، تمام. لیکن یہ امن سے ہونا چاہیے، یہ زور ہونا چاہیے لیکن امن سے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو ہے وہ تمام اس سطح پہ ہو جہاں کارگر ہو. اگر ہم اپنی جانیں جلا دیں گے، اپنی بسیں جلا دیں گے تو ان کو کیا فائدہ پڑتا؟ تو خوش ہوں گے کہ بےزتی بھی ہم نے ان کی اور انہوں نے گھر بھی اپنا آگ لگا دی. نہیں، ہمیں سیاسی قوت کے ساتھ، ہم بہت بڑا بلاک ہے او آئی سی کے لیول پر، ممالک کے لیول پر، اہل علم کے لیول احتجاج کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، مغرب کی جان معاش میں ہے. اگر آپ کوئی ایسا کام کریں کہ ان کی معاشی نقصان ہو، معاشی ہتھیار کو اگر آپ استعمال کریں، بم نہیں ہے، معاشی ہتھیار سے مراد ہوتا ہے تجارت، کاروبار. اس کو اگر آپ استعمال کریں گے وہ آپ کی بات بہت جلدی سنیں گے. ابھی آپ نے دیکھا نا چند دن پہلے فرانس کے صدر نے کوئی تھوڑی نازیبا بات کی، مسلمان ممالک نے سخت رد عمل کیا، گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ ہم آپ کا معاشی بائیکاٹ کریں گے. اس کو وضاحت جاری کرنا پڑی چونکہ پیسہ انوالو ہے، ان کا دین ایمان تو زیادہ تر پیسے میں چلتا ہے، عزت تو ان کی ہے نہیں. یہ تجارت جو ہے یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سیاسی قوت، معاشی قوت کا اظہار کریں. دیکھیے وہ بڑی اصول کی بات ہے. ابو العلا مورری ایک بڑے مشہور شاعر ہے عربی کے، اس کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال نے اپنی بہت خوبصورت شعر میں یہ راز بیان کر دیا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور کو کوئی نہیں لڑنے دیتا، کمزور کو ہر بڑی شے کھا جاتی ہے. اگر ہم کمزور ہو جائیں گے ہمیں وہ کھا جائیں گے. ہمیں مقابلہ کرنا ہے ان کا علم ہے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی اگر 500 بڑی یونیورسٹیاں لیں گے آپ تو 5 مسلم ورلڈ میں نہیں ہوں گی، حالانکہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. بعض ممالک ہمارے کتنا پیسہ رکھتے ہیں، یونیورسٹی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس سائنس نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. آج کل کورونا کی وبا آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس علاج نہیں ہے، علاج بھی وہی بنائیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. قرآن مجید میں ایک بہت بنیادی اصول بیان کروا دیے، اور دلہم مستطاعت، ان کے مقابلے میں، اپنے مخالف کے مقابلے میں استطاعت بھر کوشش کرو. استطاعت کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف ڈنڈے کی استطاعت ہوتی ہے؟ نہیں، زبان کی استطاعت بھی ہوتی ہے، عقل کی استطاعت بھی ہوتی ہے. آپ عقل دیکھیے مسلمان کب غالب آئے تھے؟ جب ایمان میں مضبوط تھے، جب سیاسی طاقت بھی مضبوط تھے، تب جا کے اسپین پہ قبضہ کیا نا، تب جا کے سسلی میں رہے، تب جا کے پورے یورپ کے جہاں تک آپ کے اوٹومانز نے، عثمانیوں نے گھیراؤ کیا. اسپین میں 800 سال آپ کی حکومت رہی. آپ نے وہاں فلسفی پیدا کی، آپ نے عالم پیدا کی، آپ نے سائنسدان پیدا کی. انہوں نے مغرب کو
دور جاہلیت سے نکالا، انہوں نے مغرب میں نشیش ثانیہ پیدا کی، انہوں نے دنیا میں علم کی جو ہے میراث منتقل کی، اور آپ کو بھی عزت ملی۔ آج ہم بھی فخر سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا بھی بیت الحکمت تھا، ہمارا بھی بغداد تھا، ہمارا بھی اندلس تھا، ہم کہتے ہیں نا۔ اب یہ مرکز وہاں منتقل ہو گیا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو علمی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں کریں گے، ہم عسکری لحاظ سے مضبوط ہی نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ مکمل طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، یہ شرارتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو ہمارے اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان، میں اگر اس کو مختصر کہوں، ایمان ہمارا ہے، جذباتی ہے، عقلی ہے، روحانی ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ کوئی ہمیں اس کا تعارف نہ دے کہ آپ جذباتی ہیں، ہم بالکل جذباتی ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں، اور تھوڑی سی جو لوگ ہیں ان کا بھی کرتے ہیں، یہودیوں کا بھی کرتے ہیں، عیسائیوں کا بھی کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے انبیاء جو سابقہ تھے ان کے ماننے والے قوم ہیں، وہ انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو بالکل غلط کیا۔ لیکن جب ان پہ ظلم کے بارے میں نفی کرنے والے کو آپ سزا دیتے ہیں، ہم 1.5 ارب ہیں، ہمارے بھی جذبات کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ آزادی اظہار میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقید کرتے ہیں علمی، ہم نے کبھی منع نہیں کیا۔ سب کتابیں ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے، مغرب کی چھپی ہوئی۔ بعد میں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صحیح نبی نہیں تھے۔ ہمارے پاس وہ کتابیں بھی آتی ہیں، ہم منع نہیں کرتے، ہماری یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہیں، اسلامی یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہیں، ہمارے مدارس میں پڑھی ہوتی ہیں ساری وہ کتابیں جو ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اس سے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمیں پرابلم ہوتا ہے جب آپ گالی نکالتے ہیں، جب آپ بد تہذیبی حد کراس کرتے ہیں۔ وہ انسانیت کا خاصہ ہے کہ اس پہ انسان غصہ آتا ہے تو آپ اہل اختلاف کریں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ گالاں گلوچ نہ کریں، تہذیب کے دائرے میں رہیں، اور آپ اتنا خیال ہمارا بھی کر لیں جتنا آپ جانوروں میں کرتے ہیں یا اپنی وادیوں میں کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں امن نہیں آئے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ امن اگر آپ کو دنیا میں چاہیے، ہر انسان کے جذبات کا احترام کریں، ہندوؤں کا بھی کریں، مسلمانوں کا بھی کریں، یہودیوں کا بھی کریں، عیسائیوں کا بھی کریں، دروز کا بھی کریں، ٹھیک ہے، علویوں کا بھی کریں۔ ہمیں کسی سے کوئی قباحت نہیں ہے، ہم سب کو، ہم دین امن والے لوگ ہیں، ہمارا نام اسلام ہے۔ لیکن آپ ہمارے ایمان کو چھیڑیں گے تو غصہ تو فطری بات ہے نا۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی حیا کریں، ہمارے جذبات کو نہ چھیڑیں۔ ہمارے مسلمانوں سے بھی ہے کہ ہم بھی امن کے راستے سے چلیں۔ اور ایک آخر میں، مسلمان کا اصل مقصد غیر مسلم کو دعوت دینا ہے۔ ہم ہر اپنا رد عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا اس میں ان کو دعوت کے دینے میں آسانی ہوگی یا ہمیں ان کو دعوت دینے میں نقصان ہوگا۔ یہ اصل بات ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ہمیں کہا گیا، ہمیں ہمارا کام یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا تعارف کروانا ہے۔ اگر ہم کسی سے زیادتی کر لیں گے، کیا ہم اس کو اللہ کے نبی کی دعوت پہنچا سکیں گے؟ مشکل ہے۔ تو ہمارا رد عمل اس طرح کا ہو رد عمل ختم نہیں کرنا۔ اللہ معاف کرے، ہم کوئی دیوس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور ہم بغیرتی سے بیٹھ جائیں گے، ہم بالکل کریں گے۔ ہم روئیں گے بھی صحیح، چلائیں گے بھی صحیح، شور بھی مچائیں گے، احتجاج بھی کریں گے، سڑکوں پہ بھی آئیں گے، آنا چاہیے، لیکن اس طرح آئیں کہ دنیا یہ دیکھے کہ اللہ کے نبی کے ماننے والوں کا کردار کیا تھا، اور اسی سے وہ مسلمان ہو جائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مغرب سے بڑی طاقت منگول تھے، انہوں نے تہس نہس کر دی، انہوں نے آپ کے بغداد کو تہس نہس کر دی، انہوں نے آپ کے خلیفہ محسن باللہ کو بوری میں بند کیا، اوپر گھوڑے بنا دیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہماری کتابوں کو دجلہ میں جب ڈالا گیا افرات میں، تو ان کی سیاہی سے دریا کالے ہوئے، سب کو معلوم ہے، اور آپ کو معلوم ہے علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا، اے کاش کہ مجھے ماں جنتی نہ کہ یہ واقعہ مجھے لکھنا پڑتا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ہمارے علماء نے دعوتیں دی۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص سیف الدین بہارزی البخاری کے ہاتھ پہ برقع خان مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد 90 سال بعد بہت بڑا طبقہ مسلمان ہوا،
اور وہ ترک اسلام کے علمبردار بنے اور 1000 سال سے ہیں. دیکھیے یہ مغل آئے تھے، یہ بھی ترک النسل تھے. عثمانی سلطنت جو اس کو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ترک تھے. سلجوق بھی ترک تھے. یہ سارے ترک رہے. آج تک جو ہے ریاستیں جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کی مسلمان پور، یہ سارے ترک 1000 سال انہوں نے دنیا پہ حکومت کی. آدھا یورپ پہ انہوں نے حکومت کی، بلکان اسٹیٹ پہ حکومت کی. لیکن یہ ظالم آئے تھے، ہم نے اپنے کردار سے، ہم نے اپنے عمل سے ان کو مسلمان کر دیا اور اسلام کا چیمپئن بنا دیا. اقبال نے کیا خوب کہا ہے نا کہ ہے ایام، میرے شعر بھول رہا ہے ایام تاتار کے فسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے. کہ یہ وہاں سے صنم خانہ تھا، وہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن وہاں سے پیغمبر بن گئے، دین کی حفاظت کرنے والے بن گئے. ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کہ ہم مغرب کو علمی لحاظ سے اس طرح لیں، دعوت سے، اخلاق سے، سیاست سے لیں کہ یہ مسلمان ہو جائے اور یہ دنیا کی قیادت کرے، مسلمان دنیا کی. یہ ہمارے لیے اصل ٹیسٹ ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.